أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آپ حضرات کے سامنے استعانت سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک اللہ کی عبادت، دوسرے اللہ سے استعانت. زندگی کا ہر عمل اللہ کے منشے کے مطابق ہو، اس کا نام عبادت ہے، اور زندگی کی ہر ضرورت میں سوال اللہ سے ہو، اس کا نام استعانت ہے. اللہ سے مدد طلب کرنے کے اپنے حالات کے اعتبار سے متعدد طریقے بیان فرمائے گئے. چنانچہ آپ حضرات نے اس سے پہلے سنا کہ اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب ہم ضرورت مند ہیں معافی کے، ہم ضرورت مند ہیں مغفرت کے، ہم ضرورت مند ہیں اس بات کے کہ ہماری کوتاہی درگزر کر دی جائے. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے توبہ اور استغفار کی جائے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کی کوتاہیوں کو درگزر کیے جانے کا سبب ہے. دوسرے جو بھی حاجات پیش آئیں، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، سینکڑوں قسم کے مسائل لوگوں کو پیش آتے، کسی بھی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، اپنے اہل خاندان کی، گھر کی، باہر کی، پڑوس کی، ملازمت کی، اولاد کی فرمانبرداری کی، نافرمانی کی، شادی بیاہ کی، روزگار کی تلاش کی، دشمنوں سے حفاظت کی، بیماریوں سے صحت کی، بیٹیوں کے مسائل کے حل کی، بیٹوں کے مسائل کے حل کی، جو بھی ضرورت ہے. بہت بڑا عمل ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ رب العزت کے خوب محامد بیان کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اہتمام سے درود پڑھنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور پھر اس کے بعد میں اپنا معروضہ پیش کرنا. یہاں آ جاؤ بیٹے، تم ابن طاہر، یہاں آ جاؤ میرے پاس، ادھر سامنے آؤ، سامنے. ذرا جگہ بدل دیے تو بھاگ جاتی نیند. بچے ہیں، ایسی صورت میں ان لوگوں کو نیند کا آنا ایک فطری تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے. کہا ہوا، کہاں لگا مال، ادھر آ جاؤ جی. بھائی اور تو کوئی سو رہے ہیں تو ذرا میرے قریب میں آ جاؤ. یہ تو سونے والے پیارے، جاگنے والے جی غیر پیارے ہو جا رہے ہیں. جو بھی سو رہا ہے اس کو قریب بلا لے رہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہی جگنا ہے بھائی، جگنا تھوڑے دن. وہ بھی پوری رعایت کر رہے ہیں، 6 گھنٹے سے کم نہیں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو سونے کے واسطے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 6 گھنٹے سے کم مت سو، 7 گھنٹے سے زیادہ مت سو. وہ فرماتے تھے. کسی کو نہیں آ رہی نہیں ایک الگ بات ہے، ٹائم تو دے رہے. کسی بھی قسم کی حاجت ہو، دیکھو یہ عملیات میں ایک سب سے بڑا عمل ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، ہر آدمی کو عامل بنا دیا جا رہا. ابھی عاملوں کے چکر میں جانے کرنے کی ضرورت نہیں. جس کے پاس جائیں گے دعا دے گا، اس کے پاس اس کے سوا کیا ہے.
اور جب ان کو پریشانیاں پیش آ رہے نا وہ دوسرے کے پاس جا رہے، اس لیے کہ مسئلہ جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ مخلوق تو مخلوق ہے، دعا ان کے پاس ہے لینے کے لیے جاؤ، دوا ڈاکٹر کے پاس ہے لینے کے لیے جاؤ، نسخہ حکیم کے پاس ہے لینے کے لیے جاؤ، چٹکلا کسی دیہاتی کے پاس ہے لینے کے لیے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اتنا ہی ہے نا ان کے پاس، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں۔ شفا شافی کے پاس، جو کسی کو حاجت پیش آئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا، اللہ کی خوب تعریف کرنا، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، اور پھر اس کے بعد میں اہتمام سے مانگنا۔ 1 مرتبہ مانگو، 2 مرتبہ مانگو، 3 مرتبہ مانگو، عاجزی سے مانگو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مانگنا سیکھو چھوٹے بچوں سے۔ چھوٹے بچوں سے کیسا سیکھنا؟ ایک چیز کے بارے میں بولتا کرتے میرے کو فلانی چیز ہونا، ایک وقت بولتا، پھر بولتا کہ میرے کو فلانی چیز ہونا، پھر بولتا میرے کو فلانی چیز ہونا، پھر بھی نہیں ملی تو آہستہ سے رونا شروع کرتا، اور وہ روتے ہوئے مسلسل فلانی چیز ہونا، فلانی چیز ہونا، فلانی چیز ہونا بولتے رہتا۔ سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، مان رہے نہیں، ہونا ہی ہونا، ہونا ہی ہونا، بلکہ مستقل رونا جو دیر تک کرتا تو گرانی ہو جاتی اس سے گھر کے بڑوں کو، ماں باپ کو۔ اس کے نتیجے میں اس کو ایک آدھ دھپا مارتے، اور دھپا مارے تو زور سے رونا شروع کرتا، مگر وہ منگنا نہیں چھوڑتا۔ عجیب خصوصیت ہے بچے میں۔ اب روتے جاتا، مانگتے جاتا، روتے جاتا، مانگتے جاتا، آخر کار باپ کہتا ہے کہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، آپ کو فلانی چیز دلا دیں گے، اگرچہ میرے پاس میں نہیں ہے کچھ، کہیں سے کچھ لینا پڑا تو لوں گا، مگر تیری ضرورت پوری کروں گا۔ خاص طور سے یہ بات اس وقت میں بولتا کرتے جبکہ باپ کے سامنے بچہ یوں کہتے میں آپ کا بیٹا، آپ میرے ابو، میں کسی اور کے سامنے تو اپنا مطالبہ نہیں پیش کر سکتا، میری خواہش آپ کے علاوہ اس دنیا میں سبب کے اعتبار سے کون کریں گے، اور میں آپ کے سامنے اپنی خواہش، اپنا مطالبہ نہ رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں گا، اور میری یہ جائز خواہش کی تکمیل آپ پوری نہیں کریں گے تو کون کریں گے۔ جب یوں کہتا ہے تو سخت دل باپ کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ باپ کے پاس میں نہیں ہے، تاخیر کر رہا ہے۔ اب ہم اپنے پروردگار سے مانگتے رہیں، روتے رہیں، مانگتے رہیں، روتے رہیں، وہاں نہیں ہے کا سوال نہیں ہے۔ پھر کیا ہے وہاں؟ وہاں حکمت ہے، وہاں مصلحت ہے، وہاں عاقبت اندیشی ہے، وہاں دور اندیشی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، اب دینا ٹھیک ہے کہ بعد میں دینا ٹھیک ہے، یہ دینا ٹھیک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دینا ٹھیک ہے، یا دینا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ 4 صورتیں ہیں، ابھی دینا ٹھیک ہے، اب نہیں، دیر سے دینا ٹھیک ہے، یہ نہیں، دوسری چیز دینا ٹھیک ہے، یا اس کی مانگی چیز نہیں دینا ٹھیک ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ بندے کے لیے کیا اچھا ہے، کیا اچھا نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو اچھی نہیں سمجھتے حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس واسطے کل سنائی گئی یہ بات کہ جلد بازی نہیں کرنا اور اس پر نظر رکھنا۔ حکیم ہے اللہ تعالیٰ، خزانوں میں تو ان کی کوئی کمی ہے نہیں۔ الحکیم ان کا نام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک قاعدہ بزرگوں نے، علماء نے بیان کیا اور فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت،
حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اچھا سمجھتے ہیں تو فوری دے دیتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں تو فوری نہیں، دیر سے دیتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں تو وہ نہیں، کچھ اور دے دیتے ہیں. جیسا چھوٹا بچہ کانچ کا گلاس مانگ رہا، پلاسٹک کا دے دیتے. کوئی مصلحت میں نہیں ہوتا تو دیتے ہی نہیں. البتہ اس کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. ضرورت پوری ہی نہیں ہے، پھر قبول ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم بندے کے حق میں قبول فرما کر آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کو انعامات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملے گا. بندہ کہے گا کہ مولا یہ میرے کون سے عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ہم سے دعائیں مانگی تھی، دنیا میں ان کو پورا کرنا ہماری مصلحت میں نہیں تھا، اس لیے ہم نے اٹھا کر اسے آخرت کا ذخیرہ تیرے حق میں بنا دیا. یہ ہے اس کا صلہ و نام. اس وقت بندے کے دل میں خواہش ہوں گی کہ دنیا میں جتنی دعائیں کرا تھا وہاں ملنے کے بجائے سب یہیں ملتی تو اچھا تھا. اس لیے مانگنے کا اہتمام بہت کریں. یہ ایک دوسری چیز تھی حاجات میں دعا. 2 رکعت نماز حاجت، پھر اللہ جل شانہ سے اپنا جو کام ہے مانگو. اور یہ چیز پیش نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کام حکمت بھرا ہوتا ہے. تیسری چیز، آدمی کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ حالات ہوتے ہیں جو اس کے طبیعت کے لیے خوشگوار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ حالات ہوتے ہیں جو اس کی طبیعت کے لیے ناگوار ہوتے ہیں. کچھ ایسے حالات آتے ہیں جسے وہ پسند کرتا ہے، کچھ ایسے حالات آتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا. جیسے صحت پسند کرتا ہے، مرض کو پسند نہیں کرتا. فراخی کو پسند کرتا ہے، تنگی کو پسند نہیں کرتا. امن کے حالات کو پسند کرتا ہے، خوف کے حالات کو پسند نہیں کرتا. کاروبار کی ترقی کو پسند کرتا ہے، کاروبار کے تنزل کو پسند نہیں کرتا. مال کی زیادتی کو پسند کرتا ہے، مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا. اس کے اندرون میں پیدا شدہ تقاضے کی تکمیل کو پسند کرتا ہے، عدم تکمیل کو پسند نہیں کرتا. مختلف حالات پیش آتے ہیں. بچے کی کامیابی کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو پسند نہیں کرتا. بچی کے اچھے سے اچھا رشتے کے آنے کو پسند کرتا ہے، تاخیر کو پسند نہیں کرتا. بچہ پڑھ لکھ کے فارغ ہوتے ہی ملازمت کو پسند کرتا ہے، اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہاں درخواست دے رہے ہیں وہاں درخواست دے رہے ہیں، ہر جگہ سے درخواست ہو رہی ہے برخاست. ناپسند کرتا ہے اس. آج کل بھی درخواست قبول ہونے کے واسطے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ برخاست نہ ہو، درخواست قبول ہو جائے تو اس کے ساتھ میں ویٹ پیپر بھی دینا پڑتا ہے. وائٹ پیپر نہیں، ویٹ پیپر. اوپر درخواست ہلکی پھلکی اور نیچے کٹا بھاری وزنی، تو آسانی سے قبول ہو جاتا. اور وہ بھی چھپا کے دیتے ہیں، ایسا والا ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہی نہیں. اور لینے والے بھی ایسے ہوشیار کہ انہوں بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہتے اس میں ڈال دے گے. جب کیوں بولتے کئی کو تو ہاتھ لگائے تو پکڑے جانے کا. سب سے پکی جو دستخط ہے وہ
انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، کروڑوں انسان ہیں، سب کی ساخت ایک طرح کی ہے، سب کی انگلیاں ایک طرح کے ہیں، لیکن اس میں پروردگار عالم نے جو اپنی قدرت کی شاہکاری اس کے اندر ظاہر فرمائی ہے، وہ کچھ ایسی ہے کہ کروڑوں انسانوں میں سے کسی بھی شخص کی انگلی میں پائے جانے والے نشانات یہ کروڑوں انسانوں میں سے کسی میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ کی بھی قدرت، بے شک پروردگار کی ان کمالات کو دیکھ کر بھی آدمی اگر ان کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر کس کی طرف ہوں گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی سے چپل نکلتا ہے، ایک ہی کمپنی سے جا کے یہ اتنے 10 15 20 25 100 200 آدمی جا کے وہ چپل لے کے آئے، سمجھو آگے وہاں چھوڑ دیے تو جاتے وقت میں اس کا انہیں پہن لیتا ہے، اس کا انہیں پہن لیتا ہے، کہیں کو بولے تو تمیز نہیں ہو رہی، پہچانے نہیں جاتے، سب کا کلر ایک ہے، سب کا سائز ایک ہے، سب کی ساخت ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ فلاں کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا تو عجیب بات ہے کہ فیس سب کا ایک ہی جگہ ہے، ہاتھ پاؤں کی ساخت سب کی ایک ہی جگہ ہے، اور انگلیاں سب کی ایک ہی جگہ بنی ہوئی، اور انداز پورا ایک ہی طرح کا ہے، لیکن اس میں بھی پروردگار عالم نے ایسی گلکاری کر رکھی ہے کہ ان کی اس قدرت کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے انگوٹھے میں پائے جانے والے لکیروں سے اس کی لکیریں میل نہیں کھاتی۔ تو حالات ناگواری کے بھی پیش آتے ہیں، خوشگواری کے بھی۔ ایسی صورت میں بڑے امتحانات ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ جو استعانت کے سبق کا تیسرا جزیہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اگر آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو لائیں تو انشاءاللہ یہ کامل دین کی صورت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس واسطے کہ اگر ناگواری کے حالات ہوں تو صبر کرنا، اور خوشگواری کے حالات ہوں تو شکر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آدھا دین صبر ہے اور آدھا دین شکر ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ایسا کیسا ہے صاحب، آدھا دین صبر آدھا دین شکر۔ اللہ کے جو احکام ہیں ان کا مجموعے کا نام دین ہے نا؟ اللہ کے احکام کے مجموعے کا نام دین ہے، اور اللہ کے احکام 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ احکام کرنے کے ہیں، کچھ احکام بچنے کے ہیں۔ شکرانے میں کرنے کے احکام کیے جاتے ہیں، اور صبر کے نتیجے میں نہیں کرنے کے احکام سے بچتا ہے۔ تو شکر میں فرما برداری اور صبر میں نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آدھا دین یہ ہے، آدھا دین ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں بات کو کہ مصیبتوں میں صبر کرنا بہت اونچا عمل ہے، بے انتہا عظیم الشان عمل ہے، اور اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صابرین کو اللہ بے حساب دے۔ ایک بے حساب میرا اور آپ کا بولنا ہے، ہمارے حساب سے اس کا معیار ہوتا ہے،
اور ایک بے حساب اللہ کا فرمانا ہے. اس واسطے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا نوازتے ہوں گے ان کو جو صبر کر کے اس دنیا سے جاتے ہوں. اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ پاک نے اس فرمایا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، مدد طلب کرو. اللہ پاک نے اس کو تو آدمی کے سچا ہونے اور آدمی کے پرہیزگار ہونے کے صفات میں سے ایک صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو صفات اللہ نے سچے ایمان والوں کی بیان فرمائی، ان صفات میں سے ایک صفت سختی میں صبر، تنگی میں صبر، نقصان کی حالات میں صبر، دشمن کے بالمقابل صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ. اس واسطے سمجھ لیجئے کہ یہ جو حالات آتے ہیں نا، یہ ذرا کھرا ہے کھوٹا ہے دیکھنے کے واسطے آتے ہیں، سچا ہے جھوٹا ہے دیکھنے کے واسطے آتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف دی جاتی تھی، ایمان لانے کی وجہ سے گھسیٹا جاتا تھا، ریت پر، گرم ریت پر ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا. ان کا آقا بہت سخت تکلیف دیتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، تھک جاتا تھا، اور تھک کے چھوڑتے ہوئے بولتا تھا رحم کھا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، تھک گئے ہوں بول کے چھوڑ رہا ہوں، ذرا سستا کہ پھر مارتا ہوں بولتا تھا. ان سے کسی نے پوچھا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اتنی لوگ ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا ہو؟ تو سنا انہوں نے یوں فرمایا کہ ان سے میرا ایک معاملہ طے ہوا ہے، میرا ان سے ایک معاملہ طے ہوا ہے، بہت قیمتی چیز کا معاملہ طے ہوا ہے، جنت کے دینے کا. اب ایسی صورت میں وہ قیمتی سرمایہ کے حساب کا یہ مال ہے یا نہیں، وہ ذرا دیکھ رہے ہیں. ₹50 کا گھڑا لیتے ہیں نا، 50 روپے گھڑا جا کے لیتے، لینے کے بعد پہلے دیکھتے ہیں اسے چاروں طرف، اس کے بعد میں یہ دیکھتے کچا ہے کہ پکا، اچھی طریقے سے جلا کے اسے پختہ بنایا گیا ہے یا نہیں، بول کے اس کو اٹھا کے چاروں طرف سے بجا کے دیکھتے. ابھی سیدھا ایسا نہیں بجاتے، وہ انگلیاں موڑ کے ہڈی سے بجا کے دیکھتے کہ ٹن ٹن کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. اگر وہ آواز میں تھوڑا سا بھی فرق رہا تو بولتے صحیح نہیں ہے. اچھا، اس پہ بھی مزید تحقیق کرنے کے واسطے اس میں پانی ڈال کے چاروں طرف گھما کے دیکھتے کہیں سے کچھ نکل رہا تو نہیں. اب اگر وہ گھڑے والی بولے ارے میں اتنی محنت سے بنا کے لائے اس کو گھڑا بجا کے دیکھ رہے ہیں، بولے تو کیا پھوگٹ میں لے جا رہا ہوں، 50 روپے دے رہا ہوں، سواسے دیکھ رہا ہوں 50 روپے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو ان کے جواب کا جو خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ میرے پروردگار نے جنت کا سودا کیا ہے تو اس کے حساب سے یہ مال صحیح ہے کہ نہیں ہے، ذرا بجا کے دیکھ رہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. اب وہ آزمائش کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت لوگ پریشان ہیں، ناگوار حالات میں بہت زیادہ پریشان ہیں.
اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی طبیعتوں میں گرانی ہے اور مختلف قسم کے عوارض میں گرفتار ہیں۔ اس واسطے ایک بات آپ یاد رکھیں اور ذرا غور سے سننا ہے، یہ ایک نفسیاتی نسخہ بھی ہے، بہت قیمتی نسخہ ہے، شاید کوئی سائیکاٹرسٹ بھی اتنا شاندار نسخہ نہ دے سکے۔ آپ یہ نسخہ میرا ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں، میرا رہتا تو اتنا قیمتی نہیں رہتا تھا۔ یہ سید الاولین والآخرین کا نسخہ ہے۔ اس نسخے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات بھی آپ سنیے، اگر سنیے ذرا توجہ سے، ایسا بیٹھنا کہ کوئی مریل مقرر بھی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے جوان ہو جانا ہو۔ پہلے مریلیں دیکھیں تو مجھ سے زیادہ متاثر دکھ رہے لوگ، ارے چاقو چوبن چوکنا ہو کے بیٹھو اللہ کے بندے۔ دوستو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے کسی بات کا اپنے کو سمجھ میں آنا اور اس کے نتیجے میں ہم اس چیز کو چاہنا، اور دوسرے یہ کہ واقعتاً جس چیز کو میں نے مناسب سمجھا ہے وہ میرے حق میں مناسب ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ بہت سارے لوگ آتے بیچارے حسن زن میں آ کے بولتے ہیں مول صاحب وہ باہر چاہ رہا ہوں، دعا کیجیے آپ ویزا آ جانے کے واسطے۔ ہر ایک سے بولتے ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر لیتے ہیں، تب کیا دعا کرنا چاہیے؟ بلکہ عام طور پر ایسا فرمائش کرنے والے ساتھیوں سے میں بولتا ہوں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ اس کے اسباب بنا دے۔ ہم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں میرے لیے یہی بہتر ہے، علم نہیں ہے اپنے پاس میں آئندہ کا مستقبل کا، مگر ہم اپنی طرف سے جو طے کر لیتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے، سارا پرابلم اس کا ہے۔ اپنے کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ اس میں اگر خیر ہے تو آپ اس کے اسباب بنا دیجیے، اسباب بنا دیجیے۔ مگر اپنے کو قطعی طور پر تو یہ نہیں معلوم ہے نا، کتنے ہی لوگ ہیں بڑی ارمانوں سے، بڑی آرزوؤں سے، بڑی کوششوں سے، بڑے قرضے لے کے گئے، مہینہ دو مہینے میں واپس آ گئے، اور تھوڑے دن پہلے تو ایک لطیفہ ہی پیش آیا۔ ایک نوجوان بچے کو اتنی خواہش باہر جانے کی کچھ مت پوچھو، مسلسل 1 سال 2 سال 3 سال سے اس کی اپنے ذمہ داروں کے انہیں پیچھے پڑا، تو اس کو سمجھاتے رہے کہ نہیں میاں وہاں رہنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اس واسطے کہاں جاتے یہیں کر لو۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں جاتا ہوں بولے تو ویزا منگا کے اس کو بھیجائے، تو اس کو ایک ایسی جگہ وہاں کے کفیل صاحب لے کے گئے، ایسا کام لگائے، ان ہمیشہ لوگوں میں رہنے کا جلوت کا عادی خلوت میں پہنچا دیے اس کو، وہ اکیلا ہے، برداشت کرنا مشکل ہو گیا اس کو۔ 2-4 دن نہیں گزرے، نہیں بھائی میں واپس چلے جاتا ہوں، میں کو چھوڑ دو، پیچھے پڑ گئے، میں واپس جاتا ہوں۔ تو کفیل بولا ابھی آئے آپ کے واسطے ویزا بھیجا گیا، آپ کے لیے اتنا خرچہ کیا گیا، ایسا کیسے جاتے؟ نہیں جا سکتے، اس واسطے نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑ دو میرے کو، میں نہیں رہ سکتا یا میں چلے جاتا ہوں۔ نہیں جا سکتے، ایسا کیسے جاتے ہیں؟ نہیں اگر نہیں چھوڑے، نہیں گئے، میرے کو جانے نہیں دیے تو میں خودکشی کر لیتا ہوں بول کے بولا۔ تو کفیل بھی عجیب مزاج کا تھا شاید، انہوں نے بولا شوق سے مر جا، یہیں گاڑ دیتا ہوں۔ اتنی اچھے سرزمین تیرے کو اور کہاں ملتی بولا۔ طے کر لیا اپنی طرف سے کہ جانا ہے بس، اپنے حق میں اچھا ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے نا۔ اب ایک چیز طے کر لیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تب ٹینشن ہے،
نہیں ہوتا ہے تو بوجھ ہے، نہیں ہوتا ہے تو طبیعت میں انتشار ہے، نہیں ہوتا ہے تو طبیعت میں ناراضگی ہے، نہیں ہوتا ہے تو طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہے، ہزاروں قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اپنی طرف سے ہم لوگ طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ بڑی جہالت ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں اور اپنی طرف سے طے کرتے ہیں کہ مولا مجھے یہ چیز چاہیے، چاہے آپ کی حکمت میں ہو یا نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی خراب بات ہے۔ اس واسطے اسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم ہے تفویض کی، تفویض کا حکم ہے، تجویز کی نہیں ہے اجازت۔ اپنے طرف سے تجویز نہیں کر لینا میرے کو یہ ہونا بول کے، سارا جو مسئلہ ہے وہ یہ۔ پھر اپنا نشانہ کیا رہنا، چیز نہیں رہنا، کام نہیں رہنا، تو پھر اپنا نشانہ کیا رہنا؟ اچھا سننا بھائی بات کو ذرا، مجھے تو چاہیے مولا کی رضا اور اللہ کے پاس اجر، یہ ہے میرا نشانہ۔ اب اسباب کے اعتبار سے جو چیز مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے میں مانگوں گا، جو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اس سے بچنے کا مطالبہ پروردگار سے کروں گا، یہ تو چلتا رہے گا۔ لیکن میرا جو نشانہ ہے وہ رضائے حق اور اجر ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز کو چاہا، مثلا یہ چاہا کہ صاحب اس کو فراخی کے ساتھ روزی مل جائے، اس نے یہ چاہا۔ ظاہر ہے کہ فراخی کے ساتھ روزی کی دعا کرنا منع تو نہیں، لیکن اس کو فراخی کے ساتھ نہیں ملی، تو اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ صبر کا ہے۔ اس کی جو مراد تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، لیکن صبر کرنے کے نتیجے میں اس کا جو اصل نشانہ تھا وہ ملا کہ نہیں ملا؟ صبر کرنے کے نتیجے میں اس کا جو اصل نشانہ تھا وہ ملا کہ نہیں ملا؟ تو ظاہر ہے کہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا۔ تو اب بظاہر دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں تو اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی، ناکام ہے بول کے ہے، مگر یہ تو کامیاب ہے نا اس امتحان میں۔ اور اگر اس کا مطالبے کی تکمیل ہو گئی تو وہ کرے گا شکر، اور شکر پر بھی اللہ کی رضا ہے، اللہ کے پاس اجر ہے۔ صبر پر بھی اللہ کی خوشنودی ہے، اجر ہے۔ شکر پر بھی اللہ کی خوشنودی ہے اور اجر ہے۔ مگر میرے حق میں اس وقت میں صبر والا حال ٹھیک ہے کہ شکر والا حال ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ اس واسطے مومن کسی بھی حالت میں نقصان میں نہیں ہوتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب وہ ارشاد سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات مومن کو حاصل ہے اور وہ کسی اور کو حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، فراخی میسر آتی ہے، نعمت مل جاتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر پر اجر پاتا ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر پر اجر پاتا ہے۔ تو اس کا نشانہ جب اجر ہے تب ناکامی کا سوال کیا ہے بتائیے؟ وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں فلانا کامیاب فلانا ناکام، کسی کے سمجھ لینے سے کامیاب ناکام نہیں ہو جاتے۔ اور آج کل تو شعور بہت ہی خراب ہو گیا، دوسروں سے پرچے لکھا لے رہے ہیں، پیسے دے دیں گے، 5000 روپے دیتا ہوں جا کے یہ پرچہ لکھ لے کے آؤ، جا کے پرچہ لکھا لے رہے ہیں، اس کے بعد رزلٹ نکلا کامیاب ہو گیا، بولے تو شوق سے مٹھائی کا ڈبہ لے کے پھر رہا، خوش فہمی میں ہے گرفتار۔ کتنی خشک فہمی ہے دیکھو جی، عجیب غریب قسم کی صورتحال ہے اس وقت میں۔ تو دوستو، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو صفت صبر سے آراستہ ہو جاؤ، صبر کرو صبر،
برداشت کرو، شاید اسی میں بھلائی ہو، اسی میں اچھائی ہو، اسی میں خیر ہو۔ اور ایسے بہت سے واقعات مسلمانوں میں آج صبر نکل گیا، اس کے نتیجے مدد الہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، اور آج کل ہمارے نوجوان بچوں کا کیا حال ہے، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، برداشت ہی نہیں کرتے کسی چیز کو، حالانکہ بہت بڑا وصف ہے۔ برداشت کرنے کا مزاج بناؤ، گھروں میں ذرا صفت صبر کے ساتھ میں رہو، ورنہ روزانہ مسئلے پیدا ہو جا رہے ہیں برداشت نہیں کر کے، ذرا سی بات پہ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایسی حالت کو جو خراب حالت ہے اچھی حالت سمجھتے ہوئے ایسا اظہار کرتا ہے اپن برداشت نہیں کر سکتے۔ خرابی کو خوبی سمجھ رہا، جہالت کی انتہا ہے۔ بہت سی خراب چیزوں کو لوگوں نے آج اچھی چیز کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا۔ کسی سے کوئی نامناسب چیز پیش آ گئی، غصہ آ گیا، ناگواری ہو گئی، جان دے بھائی، نظر انداز کر دو، پی جاؤ غصے کو۔ افغانی پٹھان ہو، برسا بھی ہو گئے تو ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ خرابی کو اچھائی سمجھ، اس کو بھی جاننا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا خرابی ہے، کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا خرابی ہے، جاننا چاہیے۔ اپنی طرف سے طے مت کر لو۔ ایک بزرگ کے زیر تربیت تھے، ایک صاحب تربیت میں رہتے اس درجے انہوں نے اپنے آپ کو درست بنانے کی کوشش کی کہ شیخ کو اعتماد ہو گیا اور فرمایا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، یعنی خلافت دے دی۔ وہ بڑی اس پر وہ پہلے تو ذرا لرزے، گھبرائے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے انجام دے سکتا ہوں۔ آخر میں جاتے وقت میں پوچھے گا حضرت کوئی نصیحت، فرمایا کہ کیا نصیحت کریں، بس خدائی کا دعویٰ مت کرو، بولے خدائی کا دعویٰ مت کرو۔ اتنی لمبی چوڑی تعلیم کے بعد میں اب خدائی دعویٰ کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ فوراً ان کو وہ لفظ بولنے سے سمجھ میں نہیں آیا کرتا۔ پھر حضرت وضاحت کرے کرتے اس کی، یوں فرمایا کہ میں جو بول رہا ہوں بس وہ چھونا، یہ نہیں کرنا کبھی بھی، یہ تو صرف ان کا کام ہے، میں جو چاہ رہا ہوں وہی چھونا، یہ تو ان کا کام ہے بس۔ ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا طبیعت میں ذرا کوئی بھی ناگوار چیز پر ذرا بوجھ میری طبیعت پہ زیادہ ہو جاتا تھا، ایسا کہیں کو ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ چلتے رہتا نا۔ تو ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے بہت میں الجھن ہوئی، کہنے لگے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسے حالات کیوں بنائے جاتے ہیں، ایسی بات کیوں ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو ان کو معلوم نہ، اس کو ذرا برداشت نہیں ہوتا بلکہ۔ تو ایک دن بولے بیٹا یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، بولے یا کچھ بھی نہیں ہوگا مرضی کے خلاف میں، اس کا نام تو جنت ہے، یا کچھ بھی نہیں ہونا میرے مرضی کے خلاف میں، ہم ہیں کون کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہو۔ ناگوار چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، برداشت کرنا یہ اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ امت مسلمہ صفت صبر سے آراستہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز معیت الہیہ حاصل ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ آج کل ہمارے گھروں میں تغروں پر ان اللہ مع الصابرین خوبصورت لکھ کے آئینہ لگا کے دیواروں پہ چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ گھر میں جا کے تمام افراد کا جائزہ لے کے دیکھو، ایک بھی صبر کا اہتمام کرنے والا نہیں۔ یاد دلانے کے واسطے، یاد آتے رہنے کے واسطے لکھ کے رکھ لیے، بات الگ ہے، لیکن یہ کہ حقیقت جو ہے وہ تو ہماری اپنی زندگی میں پائی جانی چاہیے۔ برداشت کی صفت ہونا، انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ تو پروردگار عالم سے مدد طلب کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ
مصائب میں، ناگواریوں میں صبر کا کرنا ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی معیت ملتی ہے، صبر کرنے کے نتیجے میں بے حساب اجر ملتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں آئی ہیں۔ اور اس میں آسانی کے واسطے یہ چیز پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی اپنے مقصود کے، اپنے مطالبے کے، اپنی چاہت کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ پہلی حدیث شریف کا مفہوم سنانے سے پہلے جو بات کہی گئی تھی، اب حدیث شریف کا خلاصہ سنانے کے بعد بات کے اختتام پر اس کی مزید وضاحتی جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کامیابی ناکامی ہماری چاہی ہوئی چیز کے ملنے نہیں ملنے کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری چاہی ہوئی چیز مل گئی تو کامیاب، اور میری چاہی ہوئی چیز نہیں ملی تو ناکام، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ پھر کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ چاہی ہوئی چیز مل گئی اور میرے میں شکر ہے تو کامیاب، اور چاہی ہوئی چیز نہیں ملی، مجھ میں صبر ہے تو کامیاب۔ اپنا نقصان تو کسی صورت میں ہے ہی نہیں۔ وہ دیہات کے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم لوگ گھوکرو کا کانٹا دیکھ ہی رہے بول کے بولتے تھے، گھوکرو کا کانٹا۔ حیدرآباد کے بچے تو جنگلوں میں جاتے ہی نہیں، ان کو کانٹے کتنے قسم کے ہوتے وہ بھی نہیں معلوم۔ ایک کانٹا ہوتا ہے ایسا گول، گٹھلی کے جیسا رہتا، پورے چاروں جانب سے اس میں سوئیاں لگے ہوئے رہتے، ہر طرف سے سوئیاں ہی سوئیاں رہتے اس میں۔ ایسا بھی اسے پھینکو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چبھنے کے جو حصے ہیں وہ اوپر ہی ہیں، ایسا بھی گرے تو سیدھا حضرت طاقت۔ ایسے ہی فرماتے تھے مومن کا حال ہے، اس کی چاہت پوری ہوئی تو بھی کامیاب ہے، اور چاہت پوری نہیں ہوئی تو بھی کامیاب ہے۔ اس واسطے کہ کامیابی ناکامی چاہت کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ تکمیل عدم تکمیل کی صورت میں اسلام کا جو مطالبہ ہے اس کی تکمیل کا نام کامیابی۔ بس بھائی اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اشراق کا غالباً وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله